الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گھروں میں میڈیسن کی بوتلوں پر یہ لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز۔ جوسز کی بوتلوں پر بھی لکھا ہوتا ہے شیک ویل بیفور یوز، کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح ہلا لو۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی سنت یہی ہے، جس بندے کو انعام سے نوازنا ہوتا ہے انعام دینے سے پہلے اس کو اچھی طرح آزماتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ کا معنی ہے 100%، 100%، کہ ابراہیم علیہ السلام اس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ قال، رب کریم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرے ابراہیم میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ تو دیکھیے امامت کا منصب عطا کرنا تھا، تو اللہ رب العزت نے امام الناس بنانے سے پہلے ان کو آزمایا۔ تو جب بھی کوئی نعمت ملنی ہوتی ہے اس سے پہلے اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ پہلی امتوں میں بھی یہی آزمائش اتنی ہوئی مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو تنگ دستی پہنچی، جھنجھوڑا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ ایمان والے اور اللہ کے رسول یہ پکار تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ قرآن مجید میں ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اللہ تعالیٰ نے خوب آزمایا، پھر ان کو نعمت ملی کہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ ایک دستور ہے، یہ سنت خداوندی ہے کہ جب کسی کو نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھی طرح جھنجھوڑتے ہیں، آزماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا میں تشریف لانا تھا تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا۔ سب سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب، ان کا نام شیبہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سر کے اندر کچھ بال پیدائشی سفید تھے،
ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو بچپن سے ہی کچھ بال سر میں سفید تھے، ایک لٹ بالوں کی سفید تھی، اس وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بہت زیادہ خوبصورت تھے، مگر اللہ کی شان کے بچپن میں یتیم ہو گئے۔ تو ان کی والدہ سلمہ وہ مدینہ طیبہ سے تھیں، وہ خاوند کی وفات کے بعد پھر واپس اپنے میکے مدینہ طیبہ آ گئیں، تو یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ آ گئے۔ میکے میں غربت بہت تھی، نہ کھانا ملتا تھا نہ پہننا ملتا تھا، تو عبد المطلب کا لڑکپن بہت غربت میں گزرا۔ ایک مرتبہ ایک حارثی قبیلہ کا شخص مدینہ طیبہ گیا، اس نے دیکھا کہ کچھ نوجوان تیر اندازی کر رہے ہیں، مگر ان میں ایک لڑکا ایسا ہے کہ جب نشانہ لگاتا ہے تو صحیح نشانہ لگتا ہے، اور نشانہ ٹھیک لگنے کے بعد وہ بڑے خوشی سے کہتا ہے کہ میں اس خاندان کا شخص ہوں جس خاندان کے ہر بندے کا نشانہ ٹھیک جگہ پر لگنا اسے زیب دیتا ہے۔ تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ قریش کی اولاد ہے، یتیم ہو گیا، اب یہ اپنی والدہ کے ساتھ غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ان کے چچا مطلب کے دوست تھے۔ چنانچہ وہ حارثی شخص واپس مکہ مکرمہ گیا اور اس نے وہاں جا کر عبد المطلب کو کہا کہ تمہارا بھتیجا اتنی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، تم لوگ اتنے امیر لوگ ہو، امراء میں سے ہو، تم اپنے بھائی کے بیٹے کی کفالت نہیں کر سکتے، ایک یتیم کو نہیں پال سکتے۔ مطلب کو اتنا اس نے اکسایا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو واپس نہیں لے آؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ گئے، اس کی والدہ سے بات کی کہ میں اپنے بھائی کے بیٹے کو واپس مکہ مکرمہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں تھی، پہلے تو وہ گھبرائی کہ میں بچے کی دوری برداشت نہیں کر سکوں گی، پھر لوگوں نے سمجھایا تیرے بیٹے کی پرورش اچھی ہوگی، کچھ بن جائے گا، تیرے لیے تو خوشی کا باعث ہوگا۔ چنانچہ ماں آمادہ ہو گئی۔ مطلب اپنے چھوٹے بھتیجے کو اپنی سواری پر بٹھا کر لے آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ آگے مطلب ہیں اور پیچھے ایک نوجوان لڑکا ہے، تو لوگ سوچے کہ یہ اپنے لیے کوئی غلام لایا ہے۔ وہاں سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، حالانکہ یہ چچا کے غلام تو نہیں تھے، مگر نام عبد المطلب پڑ گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دادا۔ جب مکہ مکرمہ میں انہوں نے رہنا شروع کیا، اس نوجوان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں تھیں، یہ معاملہ فہمی رکھتا تھا، کرائسس مینجمنٹ اس کو آتی تھی، ڈیسیژن میکنگ بہت اچھی تھی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا۔ چنانچہ جب یہ جوان ہوا تو جتنے قریش کے لوگ تھے انہوں نے متفقہ طور پر اس کو بیت اللہ کا انچارج بنا دیا، تو بیت اللہ کی کنجیاں عبد المطلب کے ہاتھ میں آ گئی۔ یوں عبد المطلب بیت اللہ کے کنجی بردار بن گئے۔ وقت اچھا گزر رہا تھا، دوسری آزمائش ان کے بیٹے پر آئی۔ ان کے کئی بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ، جو چھوٹا بھی تھا، سب سے زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ وہ آزمائش کیسے آئی کہ عبد المطلب نے سن رکھا تھا کہ اللہ کے گھر کے قریب کوئی جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بند ہو گیا، اور اس زمانے میں سب سے بڑی پرابلم پانی کا نہ ہونا تھا۔
نہ پینے کو پانی ملتا تھا نہ جینے کو پانی ملتا تھا. تو لوگ بہت مشکل میں تھے. عبد المطلب کو کیا شوق چڑھا، انہوں نے مختلف جگہوں سے زمین کی کھدائی شروع کر دی. یہ اکیلے زمین کھودتے رہتے، کوئی انہیں بے وقوف سمجھتا، کوئی دیوانہ سمجھتا. پسینہ بہہ رہا ہے، گرمی کے اندر موسم میں یہ زمین کھود رہے ہیں. چاہتے تھے کہ مجھے وہ کنواں مل جائے جس سے زمزم نکلا. حتیٰ کہ جب انہوں نے خوب محنت کی اور کنواں نہ نکلا تو انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی مجھے عطا کر دیا، کنواں وہ مل گیا، تو اپنے بیٹوں میں سے میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. اللہ کی شان. کچھ عرصہ گزرا کہ انہوں نے جب کھودتے کھودتے ایک چٹان دیکھی. وہ چٹان اصل میں کنویں کے منہ کے اوپر رکھ کے کسی نے بند کیا ہوا تھا. چٹان توڑنے کی دیر تھی کہ نیچے سے پانی نکل آیا. یہ بات تو اہل مکہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث تھی کہ زمزم کا پانی مل گیا، آبادی وہاں خوشی کے ساتھ آباد ہو جائے گی. چنانچہ لوگ بڑے خوش تھے کہ ہمارے قبیلے کے سردار نے پانی کو ڈھونڈ لیا. مگر عبد المطلب دل میں غمزدہ بھی بڑا تھا کہ اب مجھے اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا. چنانچہ انہوں نے سب بچوں کے نام لکھے اور قرعہ ڈالا کہ میں کس بچے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جو بچوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا، زیادہ پیارا تھا، چھوٹا تھا، عبداللہ، اسی کے نام قرعہ پڑ گیا. چنانچہ عبد المطلب نے فیصلہ کر لیا کہ میں عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا. لوگوں نے سنا تو انہوں نے آ کے سمجھایا کہ نہیں، عبداللہ کو تم قربان نہ کرو، عبداللہ کے بدلے اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دو. چنانچہ عبد المطلب نے اب قرعہ ڈالنا شروع کیا. میں عبداللہ کو قربان کروں یا 10 اونٹوں کو؟ قرعہ عبداللہ کے نام. میں عبداللہ کو قربان کروں یا 20 اونٹوں کو؟ قرعہ عبداللہ کے نام. 30 اونٹ، 40 اونٹ. جب 100 اونٹ کی نیت کی گئی تو اس وقت قرعہ اونٹوں کے نام نکلا. چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی دی اور عبداللہ ذبیح اللہ کہلوائے، اللہ کے نام پہ قربان ہونے والے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک عرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا ابن الذبیحین، اے 2 ذبیح ہونے والوں کے بیٹے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ہاں میرے اجداد میں سے 2 ذبیح اللہ تھے، ایک اسماعیل ذبیح اللہ تھے اور ایک میرے والد عبداللہ ذبیح اللہ. اب اس عبداللہ پر یہ آزمائش تھی. تیسری آزمائش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، ان کا نام تھا آمنہ، مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھیں اور قبیلے کا نام تھا بنی زہرہ. جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں بنی زہرہ میں سے رشتہ لینے کا خیال آیا. چنانچہ وہ اپنے بیٹے کے لیے گئے اور آمنہ کا رشتہ پسند کیا اور لے کر آئے. اللہ کی شان دیکھیے کہ بچہ بھی جوان تھا اور بچی کی بھی ابتدائی جوانی کی عمر تھی. شادی ہو گئی. ابھی 6 مہینے میاں بیوی دونوں گھر میں اکٹھے رہے کہ اتنے میں ایک قافلے نے شام تجارت کا سفر کرنا تھا. تو عبداللہ کی نیت بنی، اب تو میں شادی شدہ بھی ہو گیا، مجھے چاہیے میں کوئی تجارتی سفر کروں، جو اس میں سے بچے گا تو گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی. عبداللہ نے تجارت کی نیت کر لی. آمنہ کے لیے یہ بڑی غمناک خبر تھی
کہ 6 مہینے شادی کو ہوئے اور ابھی خامن کی جدائی. اور اس زمانے کے سفر کوئی مہینہ 15 دن کے نہیں ہوتے تھے، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، لمبی جدائی ہوا کرتی تھی. چنانچہ جب عبداللہ رخصت ہونے لگے تو اس وقت آمنہ امید سے بھی تھی، غم سے بھی تھی. ان کی غم نمناک آنکھوں کو دیکھ کر عبداللہ نے کہا ان کا دل رکھنے کے لیے کہ دیکھیں میں سفر میں جا رہا ہوں، میں آپ کو بہت مس کروں گا، آپ مجھے بہت یاد آؤ گی. اچھا میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ جب قافلہ واپس لوٹ کر آئے گا تو تم جب خبر سن لینا تو بن سنور کے تم آ کے دروازے کے اندر کھڑی ہو جانا. میں جیسے ہی دروازے پہ پہنچوں تم مجھے اہلم وسالہ کہنا. انہوں نے وعدہ کر لیا. اصل میں تو عبداللہ ان کے غم کو تھوڑا کم کرنا چاہتے تھے. تو بیوی نے وعدہ کر لیا میں آپ کا انتظار دروازے کے قریب آ کر کروں گی جب آپ واپس آئیں گے. عبداللہ چلے گئے. اللہ کی شان دیکھیں کہ تجارتی سفر بہت اچھا رہا. مکہ مکرمہ سے پہلے مدینہ جاتے تھے، مدینہ سے آگے شام جاتے تھے، اور واپسی پر پھر مدینہ آتا تھا، پھر مکہ مکرمہ. جب یہ لوگ سفر سے واپس آ رہے تھے تو سفر میں حضرت عبداللہ بہت بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، طبیعت کمزور ہو گئی. جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں چونکہ سسرال تھا تو بنی زہرہ والوں نے کہا کہ بھئی اس حالت میں سفر تو بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے، تو آپ عبداللہ کو ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم ان کا علاج معالجہ کریں گے، خدمت کریں گے، صحت مند ہوں گے تو پہنچا دیں گے. چنانچہ باقی قافلہ 2-4 دن قیام کے بعد مکہ مکرمہ چل پڑا اور حضرت عبداللہ وہی مکہ مکرمہ میں رہ گئے. جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک خوشی تھی. ہر گھر کے اندر عورتیں خوش تھیں، بچے خوش تھے کہ ہمارے میاں آ رہے ہیں، ہمارے ابو آ رہے ہیں. جب قافلے کے پہنچنے کی خبر ملی تو بی بی آمنہ بھی خوش ہوئی، نہائی، اچھے کپڑے پہنے، چاہتی تھی کہ میں دروازے کے قریب جا کر اپنے خاوند کا استقبال کروں، میں اپنا وعدہ پورا کروں. لیکن دروازے کے قریب کھڑے اتنی دیر گزر گئی، حضرت عبداللہ آتے ہی نہیں تھے. پتہ کروایا کہ کہاں ہے. لوگوں نے کہا جی قافلے کے سب لوگ تو گھروں کو چلے گئے، پیچھے تو کوئی نہیں بچا. پتہ کروایا کہ کہاں ہے حضرت عبداللہ. اطلاع ملی وہ بیمار تھے، مدینہ طیبہ رہ گئے اور آ نہیں سکے. بی بی آمنہ کے لیے یہ بہت غم کی خبر تھی کہ جس خاوند کی انتظار میں اتنی دیر کھڑی رہی وہ ابھی بھی گھر نہیں پہنچے. چنانچہ قریب کے رشتہ داروں نے سوچا کہ ہم جاتے ہیں مدینہ اور حضرت عبداللہ کو واپس لے کر آتے ہیں. مگر اللہ کی شان کچھ اور چاہتی تھی. ان لوگوں کے جاننے سے پہلے حضرت عبداللہ کی وہاں مدینہ طیبہ میں وفات ہو گئی. جب وفات ہوئی حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی، اور ابھی چند مہینے ان کو امید کے گزرے ہوئے تھے، حاملہ بھی تھی. اب ذرا اندازہ لگائیے، جس لڑکی کی عمر 16 سال ہو اور وہ حاملہ بھی ہو، اس کے اپنے خاوند کے وفات ہونے کی اطلاع ملے، اس کے دل پہ یہ کتنا بڑا غم ہوا کرتا ہے. بی بی آمنہ کی آزمائش بہت بڑی تھی، بہت بڑی تھی. چنانچہ وہ غمزدہ تھی، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے، خاوند بھی جدا ہو گیا، اور 16 سال کی عمر میں بیوہ. شادی کے بعد چند مہینے ہی خاوند کے پاس رہنے کا موقع ملا تو 3 قریبی رشتہ داروں کے اوپر آزمائشیں آئیں. ایک دادا پر، دوسری والد ماجد پر، اور تیسری والدہ کے اوپر. 3 پر آزمائشیں آنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ بی بی آمنہ امید سے تو تھی صحیح، وہ بڑی حیران ہوتی تھی کہ اب مجھے 7 مہینے مکمل ہو چکے، نہ مجھے ابکائی آئی، نہ مجھے کوئی اور علامت محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کنفرم تھا کہ بطن میں بچہ پرورش پا رہا ہے۔ مگر جو عام عورتوں کو علامات محسوس ہوتی ہیں نا، کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت اچھی نہیں رہتی، ان کو ان میں سے کوئی علامت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مگر ایک تو چیزیں وہ اور بھی نوٹ کرتی تھی کہ جب بی بی آمنہ چلنے لگتی تو درختوں کی ٹہنیاں ان کی طرف جھک جاتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ ٹہنیاں بھی جھک کر بی بی آمنہ کو سلام کر رہی ہے۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی دیکھتی کہ رات کے وقت میں وہ اپنے گھر سے نکلی بیت اللہ جانے کے لیے تو آسمان کے ستارے قریب آ گئے، یوں لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے بھی ان کو سلام کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات بڑی پکی تھی، وہ یہ کہ گھر کی ضرورت کے لیے جب وہ زمزم بھرنے کے لیے جاتی تھی تو زمزم کا پانی عام طور پر تو نیچے ہوتا تھا، جب بی بی آمنہ وہاں پہنچتی تو پانی بالکل کنارے کے قریب آ جاتا تھا، ان کو ڈول ڈال کر کھینچنا نہیں پڑتا تھا، وہ اوپر سے ہی پانی لے لیتی تھی۔ یہ بات اتنی تھی کہ اور مکہ مکرمہ کی لڑکیاں بھی پانی بھرنے جاتی تو وہ بی بی آمنہ کو پکڑ کے کھڑا کر دیتی، آمنہ آپ نہیں لو، پانی اوپر ہے، ہمیں بھر لینے دو، پھر پانی نیچے ہو جائے گا۔ تو بی بی آمنہ بھی یہ تمام علامات محسوس کرتی اور ان کو بھی فیل ہوتا کہ میرے بطن میں جو بچہ ہے لگتا ہے کوئی بڑا بابرکت ہے، لیکن ظاہر میں میاں فوت ہو چکے تھے، گھر کے اندر خرچے کی کمی تھی۔ اب ایک سرخ ستارہ آسمان کے اوپر چمکنے لگا۔ پہلی کتابوں میں ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ جب نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب سرخ ستارہ چمکنا شروع ہوا تو جو یہودی اہل کتاب تھے ان کے گھروں کے اندر تو غلغلہ مچ گیا کہ اب اس نبی کے پیدا ہونے کے وقت قریب ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے تو مدینہ طیبہ میں جتنی عورتیں امید سے تھیں ان کا پتہ کروایا، پھر یہ پتہ کروایا کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے۔ پتہ چلا کہ سینکڑوں عورتیں حاملہ، مگر ابھی تو سب کو کئی مہینے باقی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مکہ مکرمہ میں پتہ کروایا، ان کو پتہ چلا کہ بنو ہاشم میں عبد المطلب کے بیٹے کے ہاں جو بیوی تھی وہ امید سے ہے اور ولادت بھی قریب ہے، کیونکہ ان کا نشتہ بنو اسماعیل سے ملتا تھا۔ اس پر ان یہودیوں کے دل کے اوپر بڑا غم ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو مقصود تھا وہی ہو کر رہا۔ جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہونی تھی، گھر کے اندر چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں تنگ دستی ظاہرہ اتنی تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح سحری کے وقت ہوئی۔ سحری کے وقت ولادت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں، رات کا اندھیرا جب چلا جاتا ہے تو صبح کی سفیدی آ جاتی ہے۔ یہ مہمان ایسے دنیا میں تشریف لائے ہیں کہ آج کے بعد ظلم اور شرک کی رات ختم ہو جائے گی اور اب دنیا کے اندر ایمان کا اجالا آ جائے گا۔ کچھ علامتیں اور بھی تھی۔ ایک تو یہ کہ فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے محل کے، کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ تو تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا جی کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آپ سے تخت و تاج لے گا، لیکن 14 نسلوں کے بعد وہ بڑا خوش ہو گیا، حالانکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے جو جانشین بنیں گے وہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں مرتے جائیں گے۔ عثمان غنی لانوں کے زمانے میں اللہ رب العزت نے یہ علامت بھی پوری کر دی۔ ایک اور بات ہوئی
کہ کسرا نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور ان گھوڑوں کو اونٹوں والے لوگ جزیرے عرب سے باہر نکال رہے ہیں. تو تعبیر دینے والے نے تعبیر دی کہ عرب لوگ اتنے مضبوط بن جائیں گے کہ یہ باہر سے جانے والی طاقتوں قوتوں کو واپس دھکیل دیں گے. ایران کے اندر ایک آتش کدہ تھا جس کی آگ 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی. اس رات وہ آگ بھی اچانک بجھ گئی. تو یہ علامات تھی جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مخلوق کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو اب دنیا کو ہدایت دینے والے، دنیا کے لیے شمع ہدایت بن کر آنے والے دنیا میں آ رہے ہیں. اب کفر اور شرک کا وقت ختم ہو گیا، اب ایمان کا وقت شروع ہو گیا. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لیٹے ہوئے تھے تو بستر کے اوپر سجدہ بھی کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے کہ اتنا خوبصورت ہے میرا پوتا. پھر وہ آپ کو لے کر بیت اللہ گئے. اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورتیں حصول برکت کے لیے سب سے پہلے اسے بیت اللہ بھیجتی تھی کہ وہاں اس کے لیے دعا کی جائے. تو عبد المطلب اپنے بچے کو لے کر گئے، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ میں حصول برکت کے لیے جس بچے کو لے کر جا رہا ہوں یہ بچہ تو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے. اب ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس بندے نے بچہ دیکھا اس نے کہا عبد المطلب اتنا خوبصورت بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، اتنا پیارا بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، یہ تو بڑا کیوٹ نظر آتا ہے، یہ تو بہت بیوٹیفل ہے. تو جب سب نے تعریفیں کی اللہ نے عبد المطلب کے دل میں نام ڈالا کہ میں اس کا نام رکھوں وہ جس کی بہت زیادہ تعریفیں کی گئیں. چنانچہ انہوں نے محمد نام تجویز کیا. محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی دنیا میں اتنی تعریفیں کی جائیں کہ کائنات میں مخلوق میں سے کسی اور کی اتنی تعریفیں نہ کی گئی ہیں. بہت پیارا نام. پھر ایک نام احمد بھی رکھا گیا کہ وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اتنی تعریفیں کسی اور نے کی ہی نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے. جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے. اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ لوگوں یتیم کا تو باپ نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہیں بے سہارا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اسی کا سب ہوا کرتا ہے. امی و دقیقہ دان عالم بے سایہ و صاحبان عالم. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعمتیں عطا فرمائی. چنانچہ آسمان کے ستارے جھکنے میں بھی حکمت تھی. یہ میسج دیا گیا کہ دیکھو آسمان کی مخلوق بھی اگر اس کے سامنے جھک رہی ہے تو اے زمین پر بسنے والوں تمہیں بھی اس کے سامنے زانوئے ادب تہ کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا. پھر یہ بھی بتانا تھا کہ جو اس کی شاگردی کو اختیار کریں گے وہ اسی طرح شان پائیں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ہیں وہ لوگ زمین کے ستارے کہلائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب آسمانی مخلوق بھی ان کا احترام کر رہی ہے تو دنیا والوں تمہیں سرداری ملے گی جب تم لوگ ان کے قدموں میں آؤ گے. تو اللہ رب العزت نے چند باتوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے دیا. کچھ دن ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کو کہ عجیب بات ہوئی. مکہ مکرمہ سے کوئی 100-150 کلومیٹر دور ایک بستی ہے جو بنو سعد کی بستی کہلاتی ہے.
اس کی کوئی 10 عورتیں تھیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آؤ ہم چلیں اور مکہ مکرمہ سے کچھ بچے اپنے پاس لے آئیں، ان کو یہاں پالیں گے اور جب واپس لے جائیں گے تو ہمیں ان کے والدین سے انعام ملے گا، تو ایک انکم کا ذریعہ بن جائے گا. اس زمانے میں اپنے بچوں کو اس طرح دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا. ایک تو ان کو بیماریاں نہیں ہوتی تھیں جیسے وائرس کی بیماریاں ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ جو تھا بیت اللہ یہ چوراہا تھا، مختلف ملکوں کے قافلے گزرتے رہتے تھے اور قافلوں سے وائرس ٹائپ بیماریاں بھی آتی رہتی تھی. تو لوگ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو وہاں رکھنے سے ذرا گھبراتے تھے تو وہ بھیج دیتے تھے. اور ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں باہر کے قافلوں کے آنے کی وجہ سے بچوں کی زبان اتنی شستہ نہیں ہوتی تھی جو عربوں کی ہونی چاہیے تھی، تو دیہات میں بھیجنے سے وہ صاحب زبان بھی اچھے بن جاتے تھے. چنانچہ 10 عورتوں نے نیت کی کہ ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں. ان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ. وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی. اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدھی تھی، لیکن دونوں کمزور کیونکہ کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا. اب باقی عورتوں کی سواریاں تو تازہ دم آگے نکل جاتی اور حلیمہ پیچھے رہ جاتی، تو ان کو رک کر حلیمہ کے آنے کا انتظار کرنا پڑتا. 4-5 مرتبہ وہ مختلف جگہوں پر رکی اور حلیمہ کا انتظار کیا. پھر انہوں نے کہا حلیمہ ہمارا سفر بھی کھوٹا ہو رہا ہے، اگر اجازت دو تو ہم پہلے چلی جاتی ہیں، تم بعد میں آ جانا. حلیمہ نے کہا جاؤ. چنانچہ وہ باقی 9 عورتیں جو تھیں وہ ساری کی ساری جلدی مکہ مکرمہ آ گئیں. حلیمہ کمزور سواری کی وجہ سے پیچھے رہ گئی. مکہ مکرمہ میں آنے والی عورتوں نے جتنے مختلف بچے تھے وہ سارے دیکھے. انہوں نے کوشش کی کہ امیر لوگوں کے بچے اپنی گود میں لیں. 1-2 عورتیں آئیں، بچے کو دیکھا، پوچھا والد کیا کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ والد تو اس کے فوت ہو چکے. انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں انعام کون دے گا، جب باپ ہی سر پہ نہیں ہے، تو وہ آگے چلی گئی. وہ یتیم سوچ کر چھوڑ کے اور آگے چلی گئی. اب ان کے اس عمل سے بی بی آمنہ کو بڑا دکھ ہوا اور وہ سوچنے لگی کاش میرا خاوند زندہ ہوتا، وہ میرے بچے کو خود پرورش دینے میں مدد دیتا، پھر بچہ ذرا بڑا ہوتا تو انگلی پکڑ کے لے جاتا میرے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں، بیت اللہ میں، تو بچے کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا، وہ بچے کو کھلونے لا کے دیتا. مگر رب کریم کو کچھ اور منظور تھا. آمنہ تم کیوں پریشان ہوتی ہو کہ والد اس کو کھلونا لے کے نہیں دے گا، اس بچے نے تو وہ شان پانی ہے، آنے والے وقت میں ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دیں گے. یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اس کے والد اس کو کیا بازاروں کی سیر کروائیں گے. آنے والا وقت آئے گا ہم اس بچے کو عرش پر بلائیں گے اور ہم اس کو یہاں پر جنت کی سیر کروائیں گے. آمنہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بہرحال بی بی آمنہ غمزدہ تھی. جب حلیمہ سعدیہ پہنچی تو پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی بچہ ہے. والد کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا جی والد تو وفات پا گئے. تو حلیمہ سعدیہ کے دل پہ بھی یہ بات عجیب سی تو لگی. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا میں ذرا بچے کا چہرہ تو دیکھوں. بچہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر کپڑا دیا ہوا تھا. حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے جیسے ہی کپڑا تھوڑا سا ہٹایا، بچے نے مسکرا کر آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھا. اس کی مسکراہٹ میں کوئی ایسی جاذبیت تھی کہ میں نے اس کو بوسہ دیا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا. میں نے دل میں سوچا اس کے والد سے انعام ملے گا یا نہیں. حلیمہ تم اس بچے کو پالو گی، اس کی مسکراہٹ تو تمہیں ملا کرے گی نا. اب حلیمہ لینے کے لیے تیار. تو حلیمہ نے تعریف کی، کہنے لگی آمنہ تمہارا بچہ تو بڑا خوبصورت ہے، میں نے تو کبھی گاؤں میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا.
اس پر بی بی آمنہ نے فرمایا حلیمہ تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں میں کبھی کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں تو شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب قریب تھے، انہوں نے کہا کہ آمنہ تو شہر میں زندگی گزارتی ہے اور میں تو ملکوں کا سفر کر چکا ہوں، میں نے ملکوں میں کبھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اس موقع پر اگر جبریل علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ بھی اپنے ذرا کمنٹس دے دیجئے، تو جبریل علیہ السلام بھی کہتے کہ عبد المطلب آپ تو چند ملکوں میں پھرے ہو، میں تو ساری دنیا کو دیکھ چکا۔ آفاقہا گردیدہم مہرے بتاور دیدہم بسیار خوباں دیدہم اما تو چیزیں دیکھ رہی، میں نے ایسا خوبصورت بچہ پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ اور اگر اس موقع پہ تصور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے، تو شاید اللہ تعالیٰ یہ فرماتے حلیمہ تو نے گاؤں میں ایسا نہ دیکھا، آمنہ تو نے شہروں میں نہ دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہ دیکھا، جبرائیل تو نے دنیا میں کہیں نہ دیکھا، میں پروردگار بتلاتا ہوں میں نے اپنی پوری مخلوق میں ایسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا۔ واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، واللیل سیاہی زلفوں کی چہرہ والضحیٰ اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اللہ رب العزت سبحان اللہ خوشی ہو گئی، واقعی اللہ کے خزانے میں ان جیسا خوبصورت کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اب حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار، آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار۔ اللہ کی شان سے قربان جائیں، اللہ نے اپنے حبیب کو کن عورتوں میں ہاتھوں میں دیا؟ ماں اس کو بنایا جو آمنہ تھی، امانت کو حفاظت کرنے والی، اور پرورش کرنے والی کون؟ جو حلیمہ تھی، حلم والی۔ اس لیے کہ بچے کو اگر پرورش دینے والی عورت میں حلم نہ ہو تو وہ بات بات میں ڈانٹتی رہتی ہے۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کو پسند کیا کہ ماں ہو جو امانت کا خیال رکھنے والی ہو، میری امانت ہے یہ، اور پرورش کرنے والی علم والی ہو، حوصلہ بڑا ہو اس کا۔ اب آمنہ بیٹا دینے کے لیے تیار، حلیمہ بچہ لینے کے لیے تیار۔ اس موقع پر بی بی آمنہ نے بچے کو دعائیں دی اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گود میں دے دیا۔ یاد رکھنا کہ جب بھی ماں دعائیں دے کر کسی بچے کو رخصت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہمیشہ اس بچے کو 4 چاند لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ دستور ہے اللہ رب العزت کے۔ ذرا سوچئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دعاؤں کے ذریعے دریا کے اندر ڈال کر رخصت کیا۔ جب چلے تھے تو موسیٰ تھے، لوٹ کر آئے تو کلیم اللہ بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ نہلایا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور دعاؤں سے رخصت کیا۔ جب چلے تو اسماعیل تھے، اور جب لوٹ کر آئے تو اسماعیل ذبیح اللہ بن چکے تھے۔ اور ادھر شیبہ کو دیکھیے، ماں نے ان کو مدینہ سے رخصت کیا اپنے چچا کے ساتھ، چلا تو شیبہ تھا، مکہ مکرمہ پہنچا عبد المطلب بنا، پھر اللہ نے بیت اللہ کی چابی دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ایک وقت آیا جب وہ والی بیت اللہ بن گئے، تو کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بنا، کوئی والی بیت اللہ بنا۔ آج یہ بچہ ماں کی دعائیں لے کے رخصت ہو رہا ہے۔ لوگ نہیں جانتے تھے ایک وقت آئے گا
یہی بچہ لوٹے گا پھر محمد رسول اللہ بنے گا۔ آج کے نوجوان بچے اپنی والدہ کی دعاؤں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، دل دکھا دیتے ہیں، ان کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ والد کی خدمت کریں اور دعا لیں تو اللہ رب العزت ان کے نصیب کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کر۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بڑا گناہ ہو گیا، فرمایا والدہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ والدہ سے دعا کرو، والدہ کی دعا کے ذریعے اللہ تیرے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما رہی ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور باہر نکلی، خاوند انتظار میں تھا۔ خاوند نے کہا کہ حلیمہ اس بچے کو لے آئی، اس کا والد کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ جی والد تو اس کا فوت ہو چکا۔ تو حلیمہ کے خاوند نے کہا اصل اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے برکت اس میں ڈال دیں گے۔ اب حلیمہ کے خاوند سفر کے لیے تیار، انہوں نے پہلے حلیمہ کو بٹھایا، حلیمہ کی گود میں بچہ تھا، پھر آگے خود بیٹھے، سواری کو اٹھانا چاہا، سواری اٹھ رہی نہیں، بڑے ہیں نا، سواری کو کیا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہی ہے، خود نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے سواری اٹھ گئی، پھر بٹھایا کہ میں اوپر بیٹھوں، جب اوپر بیٹھتے ہیں تو سواری نہیں اٹھتی۔ ایک دو دفعہ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے کہا حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھو، حلیمہ کو آگے بٹھایا، اس کی گود میں بچہ تھا، خود وہ پیچھے بیٹھے، جیسے ہی پیچھے بیٹھے سواری اٹھ کھڑی ہوئی، چلنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ بچہ جو پوری کائنات کا صدر مقام رکھتا ہے، تم اس کو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھا کے سفر کیسے کر سکتے ہو؟ آگے بٹھانا پڑے گا، اس کو اس کا مقام دینا پڑے گا۔ اب جو سواری چلی بھاگتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بہت پہلے سے چلی تھی وہ ابھی راستے میں تھی کہ یہ سواریاں ان کے قریب سے آگے گزرنے لگی۔ وہ عورتیں بنو سعد کی بڑی حیران، پوچھنے لگی حلیمہ تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ نے مسکرا کر دیکھا اور جواب دیا میں نے سواری تو نہیں بدلی، میری سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ جب بچے کو لے کر پہنچی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو نہ آ رہی ہو، پورے بستی کے اندر خوشبوئیں تھی، جیسے کسی نے روم فریشنر پوری بستی کے اندر چھڑک دیا ہو۔ یہ ملائکہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا معاملہ کر دیا، ہر گھر میں خوشبو آ رہی تھی۔ مگر ایک بات عجیب تھی کہ جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی، اس کی بکریاں چند ایک تھی، وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی۔ آج جب جا کے دیکھا تو وہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ان کے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے۔ خاوند کہنے لگے حلیمہ لگتا ہے اس بچے کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش محل میں بھی کروا سکتے تھے۔ اللہ نے بعض انبیاء کی پرورش محل میں کروائی، موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پالا، یوسف علیہ السلام کو محل میں پالا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محل میں پال سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ تو دکھانا چاہتے تھے دیکھو یہ بچہ اس گھر میں جا رہا ہے جہاں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا، اب اگر اس گھر کے اندر برکتیں آ رہی ہیں تو آنکھ سے دیکھ کر سوچنے والے فیصلہ کر لیں کہ یہ برکتیں ساری اس وجود مسعود کی وجہ سے ہیں جس کو اب اس گھر کے اندر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ حلیمہ کے خاوند بڑے خوش ہو گئے، گھر کے اندر ایک زندگی شروع ہو گئی۔ مگر بی بی حلیمہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی،
اس کی پرورش میں ایک اور بچہ بھی تھا. وہ دیکھتی کہ یہ بچہ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے پہلی دفعہ جس طرف سے دودھ پلایا، یہ بچہ فقط ادھر سے ہی دودھ پیتا تھا، دوسری طرف سے دودھ پلانے بھی لگتی تو دودھ نہیں پیتا تھا. وہ بڑی حیران ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے. چنانچہ والدہ کے دو طرف دودھ ہوتا ہے تو تقسیم ہو گئی، ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا اور دوسری طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیتا. یہ اس لیے تھا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے دیکھو کل جس ہستی نے ساری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینی ہے، کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اپنے دودھ شریک بھائی کے حصے کا دودھ پی جایا کرتے. اللہ نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھبا لگنے کا امکان ہی نہ رہے. باقی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے. چنانچہ گھر کے اندر خوشیوں کی زندگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے. ان 4 سالوں میں ایک دو عجیب واقعات ہوئے. حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی. وہ بکریوں کو لے جایا کرتی تھی چرانے کے لیے. ایک دن دیر ہو گئی اور وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی. حلیمہ نے کہا بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے کر گئی. شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو میں کب جاؤں گی. اس نے کہا بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو ہی تو گھر میں جوان العمر ہے، یہ مشقت کا کام تو تم ہی کرو گی، ہم کو مدد نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اماں یہ جو میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. حلیمہ نے کہا کیا بات کر رہی ہو، تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اماں اگر بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے نہیں جاتی، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی. تو بھائی کو لے کے جاؤ گی تو کیسے سنبھالو گی؟ اماں میں ایک دن اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے 2-3 چیزیں عجیب دیکھی. ایک بات تو یہ کہ جتنی دیر میں باہر رہی بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رہا، مجھے دھوپ نہیں اٹھانی پڑی. اس دن میرے سر پہ بادل رہا، مجھے اللہ نے سایہ دے دیا. اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 1-2 راہب وہ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، وہ آئے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہنے لگے کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، یہ بڑی ہستی بنے گا. مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے. اور اماں تیسری بات تو یہ ہے کہ جب میں گئی تو میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی ایک جگہ پر، میری بکریاں خود بخود چرنے لگی، انہوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہیں آ کر بیٹھ گئی. اماں میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. چنانچہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا سینہ انور کھولا اور اس کو دھویا. اس واقعے سے بی بی سعدیہ ذرا گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں. چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا. بی بی آمنہ نے ان کو 2 سال مکہ مکرمہ میں رکھا. جب 6 سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ نے ارادہ کیا
کہ میں مدینہ طیبہ جاتی ہوں اپنے میکے سے ملنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ اپنے میکے ملنے کے لیے آئیں، اور ایک باندی بھی ساتھ تھی جو خدمت کرتی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچی تو ان کے دل میں خیال آیا میں اپنے خاوند کی قبر پر تو جاؤں، کچھ پڑھ کے بخش دوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کی قبر پر پہنچی، حضرت عبداللہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 6 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا تھا، مجھے اتنا پتا نہیں، لیکن جب میں وہاں گیا تو میری والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ کوئی باتیں کر رہی تھی، مگر میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا گفتگو تھی وہ یاد نہیں تھی، یقیناً یہی گفتگو ہوگی، عبداللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں لوٹ کر آؤں گا، میں تو آپ کا انتظار کرتی رہی، آپ مکہ مکرمہ میں بھی نہ آئے، اور عبداللہ آپ نے پھر آنکھیں ہی دنیا سے بند کر لی، چلے ہی گئے۔ عبداللہ تم ایک نشانی مجھے دے کر گئے تھے، میں آج اس اپنے بیٹے کو لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، اس بچے کے چہرے کو دیکھتے یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کا بھی دل خوش ہوتا۔ بی بی آمنہ ایسے ہی خیالات میں مگن ہوگی، مگر خاوند کا خیال آ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگ گئے۔ پھر بی بی آمنہ نے واپسی کا سفر کیا۔ اب ذرا اللہ کی شان دیکھیے کہ جب واپسی کا سفر کرنا تھا، ابوا کے مقام پر پہنچے تو وہاں بی بی آمنہ کی بھی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیفیت دیکھیے، والد پہلے وفات پا چکے تھے، 6 سال کی عمر ہے، اور اب والدہ کی وفات پا چکی۔ وہ جو ساتھ باندھی تھی اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ ادھر عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے وہ پوتے کی جدائی سے بہت زیادہ اداس تھے، روزانہ مکہ مکرمہ سے باہر راستے پر نکل کر گھنٹوں انتظار کرتے تھے، میری بہو کب آئے گی اور میرے پوتے کو کب لے کر آئے گی، مگر آمنہ تو آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، آنے والی جو تھی دیکھی بالی تھی، اندازہ لگایا کہ وہ تو اس کی باندھی ہے، تو عبد المطلب حیران ہوئے۔ عبد المطلب نے باندھی سے پوچھا کہ آمنہ کہاں ہے؟ اس وقت باندھی نے کہا کہ یہ وہ بچہ ہے، والد کا سایہ پہلے سے سر پہ اٹھ گیا، اب اس راستے میں اس کی والدہ بھی فوت ہو گئی، میں اس بچے اکیلے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے دادا کی کفالت میں رہنے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا دادا کو بھی بلا لیا، پھر آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے۔ یہ اصل میں سہارے تھے، لوگوں کا سہارا باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، دادا ہوتا ہے، چچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی میں یہ سارے سہارے توڑنے شروع کر دیے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ جس نے دنیا کے اندر وحدانیت کا پیغام دینا ہے، دنیا کہے گی خود تو سہاروں سے پرورش پاتے رہے اور دنیا کے اندر نفع اٹھاتے رہے، اب ہمیں غیر کا سہارا لینے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرے محبوب پہ کوئی دھبا نہ لگا سکے، میں ایک ایک کر کے سب سہاروں کو توڑ دیتا ہوں اور پھر بتا دیتا ہوں لوگوں تمہاری نظر میں جو یتیم تھا اللہ نے اس کی پرورش کی اور اللہ نے اس کو در یتیم بنا کر دکھا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پھر دنیا میں کیا شان عطا فرمائی کہ ایک وقت آیا کہ آپ کو اللہ نے وحی کی سعادت سے سرفراز فرمایا، آپ نے پھر کلمے کی تعلیم دینی شروع کی۔ وہ مکہ والے جو بہت محبت کرنے والے سمجھے جاتے تھے وہی مخالف بن گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت فرما لی، ایک وقت آیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ کا فاتح بنا کر واپس بھیج دیا۔ پھر حنین کا میدان آیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا. کئی ہزار 40,000 بکریاں تھی, 6,000 قیدی تھے. اللہ کی شان دیکھیے, ان قیدیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن شیما بھی آئی. چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے, ایک صحابی آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت ہے, وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے صاحب کی بہن ہوں, ان سے ملنا چاہتی ہوں. نبی علیہ السلام سن کر حیران ہوئے, میں تو عبداللہ کا ایک بیٹا, میری بہن تو کوئی نہیں, کون ہے جو کہتی ہے میں بہن ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا اسے آنے دو. شیما اس وقت بہت عمر رسیدہ ہو چکی تھی, وہ آئی اور کہنے لگی کہ دیکھیں میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں, آپ کی پرورش حلیمہ سعدیہ نے کی, اور میں آپ کو گود میں لے کے اس وقت لوری دیا کرتی تھی, ربنا ابقی لنا محمدا, اللہ میرے محمد کو, ہمارے محمد کو سلامت رکھنا, باقی رکھنا. میں تو لوریاں دیا کرتی تھی. پھر حلیمہ نے دکھائی کہ دیکھو فلاں جگہ کے اوپر جب آپ کے نئے نئے دانت آئے تھے آپ نے کاٹا بھی تھا اور میرے نشان پڑ گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آ گیا. آپ نے فرمایا ہاں واقعی بچپن میں ایسا ہوا تھا, تم میری بہن ہو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چادر بچھا کر اوپر بٹھایا, پوچھا میرے پاس رہنا چاہتی ہو, آپ کی کفالت میں کروں گا, جانا چاہتی ہو تو نان نفقہ دے کر بھیج دوں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اسے بہت سارا نان نفقہ بھی دیا. وہ کہنے لگی میرے قبیلہ کے لوگ کہیں گے خدا آزاد ہو کے آ گئی, باقیوں کا خیال نہ رکھا. نبی علیہ السلام نے قبیلے کے باقی لوگوں کو بھی آزاد فرما دیا, دنیا کو بتا دیا دیکھو بہن کو اس طرح عزتوں سے روانہ کیا کرتے ہیں. مگر شیما نے یہ بات کہی, میرے بھائی میں جب گود میں لے کر بیٹھتی تھی کہا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا, اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا. میں آپ کی عزتوں کی دعائیں مانگتی تھی, مگر مجھے نہیں پتا تھا ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو اتنی عزتیں دیں گے کہ میں بھی قیدی بن کر آپ کے ہاتھوں میں یہاں پہنچ جاؤں گی. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت زیادہ محبت تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, کتنا اچھا ٹھکانہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو یتیم پایا, در یتیم بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات کا سردار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ خدا اپنی خدائی میں اگر یکتا ہے تو آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصطفائی میں یکتا ہے. کوئی اور رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیموں سے کتنی محبت تھی. ایک مرتبہ عید کا دن ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک گھر سے عیدگاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے. مکہ مکرمہ کی گلی کے اندر کچھ بچے کھیل رہے تھے, نہائے دھوئے ہوئے تھے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب سے گزرے سب نے سلام کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ایک بچے کو دیکھا, کپڑے بھی میلے ہیں, چہرے پہ بھی اداسی ہے, خاموش بیٹھا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑھتے قدم رک گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بچے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں, میرے والد فوت ہو گئے, اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں. وہ زندہ ہوتے مجھے نئے کپڑے لا کے دیتے, میں بھی اچھے کپڑے پہن کے ان بچوں کے ساتھ کھیلتا. میں اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم میرے ساتھ آؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیا. آگے جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا حمیرہ اس چھوٹے بچے کو نہلا دو. ام المومنین نے اس چھوٹے بچے کو نہلا دیا. اتنے میں نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو پیغام بھیج دیا کہ حسن کے ہم عمر بچہ ہے, کوئی حسن کا لباس دھلا ہو تو بھیج دو. ادھر سے دھلا ہوا لباس آ گیا, بچے کو نیا لباس پہنا دیا گیا. سیدہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تیل لگایا، کنگھی کی، خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما ڈالا، تیار کر دیا۔ اب وہ بچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سوال کرتے ہیں، تو اپنے والد کے ساتھ عید پڑھنے جاتا تھا؟ جی میں جاتا تھا۔ وہ کیسے لے کے جاتے تھے؟ میں اپنے والد کے کندھوں پہ سوار ہو کے جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بچے کو کہا آؤ تم یتیم ہو، میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ بچہ نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لاتے ہیں۔ وہ جو بچے باہر کھیل رہے تھے وہ بڑے حیران ہیں، یہ بچہ اکیلا رو رہا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام اسے لے کر گئے، اب نہایا نظر آ رہا ہے، اچھے کپڑے ہیں، سرما لگا ہوا، خوشبو لگی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لڑکوں نے آنکھوں میں اشارے سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس یتیم بچے نے دور سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس نے یہ کہا تو جو بچے تھے ان میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سبق دے دیا۔ لوگوں، اکثر لوگ تو یتیموں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کے لیے جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں، لیکن دیکھو میں دنیا میں ہر ایک کے لیے شفقت اور رحمت بن کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر مسجد عیدگاہ پہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے اوپر بیٹھے، کتابوں میں لکھا ہے وہ بچہ نیچے دی جو ہے زمین پر بیٹھنے لگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تو نیچے زمین پر نہیں بیٹھے گا، اوپر ممبر پر میں جہاں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ بیٹھے گا۔ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بٹھا کر پھر درس دیا، فرمایا لوگوں اگر کوئی یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنے بالوں کے برابر نیکیاں اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ آقا نے اپنا ہاتھ اس یتیم بچے کے سر پر رکھ کر یہ بات سنائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور دنیا میں نبی علیہ السلام کے خلق کا نمونہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا دنیا میں آئے تو دنیا کے اندر دعائیں پوری ہو گئیں۔ کسی نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق فشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام تھے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو ہر صفت عطا فرمائی جو صفت کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہو سکتی تھی، اللہ نے ہر صفت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بلکہ عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنے الفاظ بنتے ہیں صفاتی، اللہ نے وہ تمام صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، الف بولی، لوگوں دیکھو دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، با کہنے لگی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، تا نے کہا دنیا کے اندر تنویر آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے،
جیم نے کہا دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے۔ ہاں نے کہا دنیا میں حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آ گئے، حکیم آ گئے، حجازی آ گئے۔ خواہ نے کہا دنیا میں خوشے آ گئے، ختم المرسلین آ گئے۔ دال نے کہا دنیا کے اندر دائی آ گئے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ زال نے کہا دنیا کے اندر زکی آ گئے، را بولی دنیا کے اندر رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آ گئے، رفیق آ گئے۔ زا نے کہا دنیا کے اندر زائر بیت اللہ آ گئے۔ سین نے کہا دنیا میں سعید آ گئے، سید آ گئے، سراج آ گئے۔ شین نے کہا دنیا کے اندر شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے۔ فواد نے کہا صفی اللہ آ گئے۔ واد نے کہا دنیا کے ضامن آ گئے۔ تو نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے۔ ذا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے۔ این بولی دنیا میں عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے۔ غین نے کہا دنیا کے اندر غیور آ گئے۔ فا بولی دنیا میں فاتح آ گئے۔ قاف نے کہا دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے۔ چھوٹی کاف بولی دنیا میں کامل آ گئے، کفیل آ گئے، صاحب کوثر آ گئے۔ لام نے کہا دنیا کے اندر لعیق آ گئے۔ میم بولی دنیا کے اندر محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے۔ نون نے کہا دنیا کے اندر نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے۔ واو بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے۔ ہاں کہنے لگی دنیا کے اندر ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے۔ حمزہ نے کہا دنیا کے اندر اول آ گئے، آخر آ گئے، امین آ گئے۔ یا باقی رہ گئی تھی، کہنے لگی سنو لوگو دنیا کے اندر یاسین آ گئے، دنیا کے اندر یتیم آ گئے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ دیکھیے جتنے حروف ہیں ان حروف سے جتنی خصوصیتیں بنتی ہیں، صفاتی نام بنتے ہیں، اللہ نے سب صفات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ میں سلام کرتا ہوں اس ہستی کی عظمت کو جس کو ہم نے دنیا میں قائد مانا ہے، وہ احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسانیت کو تکریم انسانیت کا درس دیا، جو رحمت بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ظاہر کو ان کی سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے ہم اس مراقبہ کی تھوڑی دیر مشق کر لیں۔ سارے لوگ جہاں بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں تھوڑی دیر اپنی ظاہر کی آنکھوں کو بند کر دیں، من کی آنکھوں کو کھول لیں۔ ظاہری آنکھیں بند کر لیجیے سب حضرات۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپا رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں،
اپنی یادوں کہ ہمیں روگ لگائے رکھنا. میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں. میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں. اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا. میں نے مانا کہ گناہ گار ہوں پر آپ کا ہوں. اس گناہ گار سے سرکار نبھائے رکھنا. ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے. ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا رکھنا. ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے. خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. لا الہ الا اللہ محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. یا کریم یا کریم یا کریم. اے کریم پروردگار، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے فقیر بندے تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی نصیب فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. الہ العالمین، ہم گناہ کرتے کرتے مزید تنگ آ چکے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما. اے اللہ، شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ اس کو ہم سے دفع دور فرما. اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے، شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونے سے روک دیجئے.
اللہ ہم کمزور ہیں، یہ قوی ہے، اللہ ہمارے اوپر غالب رہتا ہے، کمزوروں کا ساتھ دے دیجئے، کمزوروں کا ساتھ دے دیجئے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زندگی گزر گئی لیکن ایمان کی حلاوت نہ پا سکے، ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم کب تک یہ بے ذوق سجدے کرتے رہیں گے؟ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، دل و دماغ حاضر نہیں ہوتے، اللہ ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما، خشوع خضوع والی نماز عطا فرما۔ کریم پروردگار، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، اپنا مستانہ بنا دیجئے، اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجئے۔ اے کریم آقا، تیری کریمی کا واسطہ، اے رحیم آقا، تیری رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار، تیرے جود و سخا کا واسطہ، اللہ تو سخی ذات ہے، تجھے صحابت سجتی ہے، بخل نہیں سجتا۔ اے اللہ، اتنے بندے کسی دنیا کے سخی کے پاس چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا، تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے میرے مولا، خالی جھولیاں بھر دیجئے۔ اے کریم پروردگار، ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک در سے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں، وہ اگلے در پہ چلے جائیں گے۔ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں، اللہ تیرے در کے سوا ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں۔ ہم مانگے تو کس سے مانگے، چاہے تو کہاں چاہے، اللہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے، جو تیرے در سے دھتکارا گیا اس کو کہیں چائے پناہ نہیں ملتی۔ اللہ دھتکار نہ دیجیے، اے کریمہ کا دھتکار نہ دیجیے، اللہ دھتکار نہ دیجیے۔ اللہ گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ دھتکار نہ دیجیے، محروم نہ فرما، محروم نہ فرما۔ اے کریم پروردگار، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے، اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے۔ تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ تیری نور نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی، بگڑی بنا دیجیے، رحمتوں کا مظاہرہ فرما دیجیے۔ اللہ تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ اللہ تو دکھا دیجیے تو کیسے رحیم و کریم ہے، گناہوں پہ قلم پھیر دیجیے، پہاڑوں جتنا بوجھ ہلکا کر دیجیے، اللہ ہلکا کر دیجیے۔ اے کریم آقا، ہمارے بوجھ کو ہلکا کر دیجیے۔ اللہ ہم اتنی کمزور ہیں، ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ ہم نادان ہیں، گناہوں میں لٹے ہوئے ہیں۔ دنیا میں دیکھا ہے بچہ گندگی میں لٹا ہوا ہوتا ہے، ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، پھینک نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہے اگرچہ نادان ہے لیکن بچہ تو میرا ہے، اس کو صاف کر کے سینے سے لگا دیتی ہے۔ ہم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کی ناخنوں تک گناہوں میں لٹے ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری نگاہیں آلودہ ہے، زبان گناہوں کی میل سے میلی ہے، اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں گناہوں میں گندے ہیں۔ اے کریم آقا، ہم سے نفرت نہ فرما، ہم سے نفرت نہ فرما، محبوب کا امتی سمجھتے ہوئے ہمیں صاف کر دیجئے، رحمتوں سے دھو دیجئے، پھر ہمیں کریم کر دیجئے۔ اے کریم پروردگار، دھتکار نہ دیجئے، اللہ ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ہمارے اوپر ڈال دیجئے۔ اللہ وہ محبت کی نگاہ جو تو نے بشر حافظ کے اوپر ڈالی تھی، دنیا کے شراب خانے میں مستا، اللہ تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ اللہ وہ فضیل النایاس جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا، تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔
اللہ وہ جنید بغدادی جو کہ دنیا کا پہلوان تھا، تو تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے روحانیت کا پہلوان بنا دیا۔ ایک غریب آقا وہ عمر جو تیرے محبوب کی قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اے اللہ وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے، ہاتھ میں ننگی تلوار نکل کے ارادے کچھ اور تھے، اللہ تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی، تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا، مراد مصطفیٰ بنا دیا۔ اللہ جو ہدایت کے طلبگار نہ ہو تو ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، ہم تو تجھے بنانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہماری اوپر بھی محبت کی نگاہ ڈال دیجئے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دیجئے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما، ہمیں امتحانات سے بچا لیجئے، آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ امتحان تو اس سے لیتے ہیں جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اللہ ہم تو فیل ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ امتحانات سے بچا لیجئے، اللہ بچا لیجئے۔ اے کریم پروردگار ہم تو اعترافی مجرم ہیں، اللہ اعتراف کر رہے ہیں، اللہ بچا معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم تیرے غلام، ہمارے ابا و اجداد تیرے غلام تھے، اللہ ہم تو جدی پشتی تیرے غلام ہے، اللہ خصوصی رعایت فرما دیجئے، خصوصی رعایت فرما دیجئے، نسل در نسل تیری بندگی میں گزار رہی، اللہ خصوصی رعایت فرما دیجئے، اپنا بنا لیجئے، اپنی یاد والا بنا لیجئے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دل و دماغ کے خیالات کو درست فرما۔ اے کریم پروردگار ہم نے دو چہرے بنائے ہوئے ہیں، ایک چہرہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہے، ایک ہمارا اصل چہرہ ہے، ہمارا سب کچھ تیرے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ اللہ ہم تجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتے، تیرے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے، اے اللہ سب کچھ تیرے سامنے ہے، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہم تیرے سامنے کیا پیش کریں، نسبتیں ہیں تیرے محبوب کے ساتھ، تیرے محبوب کی امتی ہیں، ہم تجھے ان نسبتوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ رد نہ فرما، رد نہ فرما۔ اے اللہ اتنے دیر تک کسی دنیا والے سے ہم معافی مانگتے وہ بھی معاف کر چکا ہوتا، اللہ کوئی بیٹا اپنی ماں سے اتنی معافی مانگ لے، اللہ وہ ماں بھی معاف کر لیتی ہے، تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ تم مان جا، اللہ اب تو مان جا، اللہ اب تو مان جا، اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اللہ اگر تو راضی نہ ہوا شیطان خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا اچھا ہو گیا اتنی دیر تک بیٹھے بھی رہے کچھ ملا بھی نہیں، اللہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے، اللہ اس کو ہمارے اوپر خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما، اللہ اس کو ذلیل کر دیجئے، ذلیل کر دیجئے، اللہ سارے مجمع کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار تیرے محبوب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم سب آزاد ہو، اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اللہ اپنے قریش بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آج تو اپنے بندوں کے بارے میں فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، اللہ آزادی کا اعلان فرما دیجئے، اعلان فرما دیجئے۔ اے کریم پروردگار ہم پوری زندگی یہ کہتے رہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اللہ پوری زندگی یہ رٹ لگائے رکھا، اللہ ایک مرتبہ تو بھی فرما دیجئے کہ تم میرے ہو، اللہ ایک مرتبہ فرما دیجئے کہ تم میرے ہو، اللہ ایک مرتبہ فرما دیجئے، اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا، اللہ تمہاری بگڑی بن جائے گی، تیری شان میں اللہ کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ فرما دیجئے ایک مرتبہ فرما دیجئے کہ تم میرے ہو، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اے کریم پروردگار ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی سنت ان کی سچی
سچی محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والا بنا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ان کی سنت ان کے نور سے منور فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ ہم تیرے محبوب کی زیارت نہ کر سکے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام ضرور نصیب فرما۔ اے اللہ، کتابوں میں پڑھا ہے تیرے محبوب نے فرمایا ہے کتنے لوگ ایسے ہوں گے حوض کوثر پہ آئیں گے، فرشتے ان کو ایسا ہنکائیں گے جیسا کہ بھٹکی ہوئی اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے، قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ اللہ اس بدبختی سے بچا لیجیے، اس محرومی سے بچا لیجیے۔ اللہ دنیا میں محبوب کا دیدار نہ کر سکے، آخرت میں تو دیدار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، وہ چہرہ جسے تو نے والضحیٰ فرمایا اس چہرے کا دیدار عطا فرما۔ اے کریم پروردگار، محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ، کتنے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے محبوب کے سامنے جائیں گے، محبوب ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے، وہ محبوب کو دیکھ کے مسکرائیں گے۔ اللہ، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما دیجیے۔ اس دنیا میں گنبد خضرا کی زیارت بار بار نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار، آسانیاں پیدا فرما۔ وہ تیرے کتنی خوش نصیب بندے ہوتے ہیں، احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی حجر اسود کو بوس دے رہا ہوتا ہے، کوئی خلاف سے چمٹ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی عمر کا ایک مناظر بار بار نصیب فرما۔ اللہ، ہمیں بھی وہ مناظر نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ حاضرین سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، جن کی رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا عطا فرما، جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما، شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے کریم پروردگار، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ، گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، والدین کے دلوں کی کیا گزرتی ہے، وہ کس کو دل کی دھڑکن سنائے، کس کے سامنے آنسو بہائے، کس کو دل کا غم سنائے۔ اے کریم پروردگار، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے کریم آقا، مجمع کے اندر کتنے اہل علم حضرات موجود ہیں، اے اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی کاموں میں برکت نازل فرما، ان کی محنتوں میں برکت نازل فرما، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے شرف قبولیت نصیب فرما، دین کے ادارے چلانے والوں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی کو شرح صدر نصیب فرما۔ اے کریم آقا، زندگی کے آخری لمحے تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، انتظام و انصرام کرنے والوں کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، سب کو اپنی کامل سچی اور سچی محبت نصیب فرما۔ جن حضرات نے پروگرام کے لیے راہ ہموار کی اللہ ان حضرات کو بھی اجر عظیم عطا فرما، ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کو خوشی و بڑی زندگی نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ، دین کی خدمت میں جو شعبے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، جس طرز پہ کام کر رہی ہیں، جہاں جہاں کام کر رہی ہیں اللہ سب کی محنتوں کو برابر فرما، جو رکاوٹیں ہیں رکاوٹوں کو دفع دور فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کو معاشرے کے اندر ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اللہ حصہ عطا فرما، ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہمیں اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں دوسروں کے لیے رحمتوں کا باعث بنا، اللہ زحمتوں کا باعث نہ بنا، سکون کا باعث بنا، اطمینان کا باعث بنا، اللہ انتشار کا باعث نہ بنا۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔